اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سید زاہد بخاری ایڈوکیٹ حسب وعدہ حاضر ہوں۔ میرے دیکھنے والوں کو، میرے سننے والوں کو میرا سلام پہنچے، اور جہاں جہاں بھی آپ اپنے مقام پر ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے امن و حفاظت میں رکھے۔ حسب وعدہ ایک اور اہم ترین موضوع لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، جس سے ہماری زندگیوں کا جس پر اصل میں ہماری زندگیوں کا دار و مدار ہے، اور جس کے اوپر عمل کرنے سے ہماری کایا پلٹ سکتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں جی، میں ذکر کر رہا ہوں نماز کا، کہ ہمارے مذہب میں نماز کی کیا اہمیت ہے۔ یہ اسلام کے جو اہم ترین بنیادی ستون ہیں، اراکین ہیں، جو ارکان ہیں، جو نماز کے، جو دین کے، ان میں سے سب سے جو اہم ترین ارکان ہیں ان میں سے ایک ہے نماز۔ اور نماز کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ پاک نے جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں اپنی اطاعت کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا، ان کی سنت کی پیروی کا جو حکم دیا ہے، ساتھ ہی آپ کو جگہ جگہ نماز کی اہمیت کا، کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو، اس میں بارہا بارہا اس پر زور دیا ہے قرآن پاک میں اللہ پاک نے۔ تو کیا وجہ ہے کہ نماز کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ تو سب سے جو اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز ہی واحد وہ رکن ہے جو کہ آپ کی زندگی میں جب آپ کام کر رہے ہیں، صبح شام دوپہر جو بھی آپ کام کرتے ہیں، اس میں دنیا کو جو نظر آتا ہے کہ آپ کون ہیں، وہ صرف نماز ہے۔ نماز فرق ہے مشرکین میں اور مسلمانوں میں، کفر میں اور اسلام میں۔ واحد فرق نظر آنے والا جو فرق ہے، پہلا، سارا دن میں 24 گھنٹے میں، کیونکہ 5 بار تو لازماً حکم ہے نا جی کہ اللہ کے سامنے آپ جھکیں، نماز ادا کریں، تو یہی وہ رکن ہے جس کا حکم دیا گیا ہے جگہ جگہ کہ آپ کو کسی حالت میں بھی اس سے معافی نہیں ہے۔ یہی ایک واحد نماز ایک ایسا رکن ہے جو کفر اور مسلمان کے درمیان فرق بتاتا ہے۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کفر میں اور مشرکوں میں اور کافروں میں کوئی ایسا چیز نہیں ہے جس کو وہ کہہ سکیں کہ ہم 5 وقت کرتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ اعزاز صرف آپ کو حاصل ہے۔ یہ صرف مسلمان خوش قسمت ہیں کہ جن کو باقاعدہ یہ تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج شریف پر وہ سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے رسول گئے ہیں، تو اس وقت جو اللہ پاک نے جو تحفہ دیا ہے آپ لوگوں کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفے دیے گئے ہیں 3، ان میں سے یہ پہلا تحفہ ہے، وہ ہے 50 نمازوں کا۔ اور ساتھ اس کو کہا گیا، اور پھر وہ میں نے تفصیل بتائی ہے، پہلے بھی عرض کی تھی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر 5 نمازیں کر دیں 50 کی بجائے۔ ہم تو 5 پڑھنی مشکل ہوتی ہیں، ہمارے پاس اپنے لیے ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم پڑھیں، نماز پڑھیں، کیونکہ ہم نے تو اپنے لیے کرنا ہے نا۔ تو 50 نمازوں کا ثواب حاصل ہوتا ہے جب آپ 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، یعنی 5 دفعہ آپ نے پڑھی، لیکن ثواب آپ کو جو آ رہا ہے آپ کو منافع کا، یعنی منافع جو آپ کو مل رہا ہے، اس کا جو اجر عظیم مل رہا ہے قبولیت کا، وہ 50 نمازوں کا ہے۔ اور پھر یہ بہترین تحفے میں سے ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے دیا گیا، کہ جب ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کو وہی درجہ حاصل ہو جاتا ہے جو آپ رسول اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف پر اللہ پاک لے جا کے درجہ دیا، معراج شریف کرائی گئی۔ تو یہاں کہا گیا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو یہ اس کے لیے معراج ہے۔ کیا ہے؟ معراج، یا معراج المومنین، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے روبرو سر بسجود ہو رہا ہے، رکوع میں جا رہا ہے، سر کھڑے ہو کے اللہ پاک سے مخاطب ہے، اللہ پاک سے مانگ رہا ہے،
اور اللہ اور اس کے درمیان کوئی نہیں ہے، کوئی واسطہ بلا واسطہ نہیں ہے، کوئی بالواسطہ نہیں ہے، صرف اور صرف آپ ہیں اور آپ کا اللہ ہوتا ہے جو آپ کی سنتا ہے، آپ کی باتوں کا جواب دے رہا ہوتا ہے اور آپ کی دعائیں قبول کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب آپ مانگتے ہیں، جب آپ نیت سے نماز میں کھڑے ہو گئے ہیں تو وہ آپ کی سن رہا ہے اور آپ کے لیے اسی وقت ہی رحمتوں کے اور نعمتوں کے دروازے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ رکن اسلام ہے کہ جو جب انسان فوت ہوگا تو جو سوال ہوں گے قبر میں، ان میں سے ایک سوال ہوگا نماز کا۔ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہاں پہ رسول پاک تشریف لائیں گے، ان کو پہچاننا ہوگا۔ جب آپ نماز پڑھتے ہوں گے، اللہ کو یاد کرتے ہوں گے، درود پاک پڑھتے ہوں گے تو پھر آسانی ہوں گی۔ تو نماز جو ہے یہ بیسک ہے مسلمان ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو اور کافر ہونے سے بچنے کے لیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے قصدن نماز ترک کی، جس نے یہ کہا جی میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میرے کو نماز رہ گئی ہے، قصدن جس نے نماز کی اس نے کفر کیا۔ تو جس نے کفر کیا تو آپ سمجھ لیں کہ وہ کافر ہو گیا، اور جب وہ کافر ہو گیا تو پھر اس کا دائرہ اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے، اس کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ صرف جہنم میں، اور دنیا میں بھی اس کے لیے مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، اس آزمائشیں ہیں۔ تو نماز برائی سے بچاتی ہے، فحاشی سے بچاتی ہے، ہر برائی سے بچاتی ہے۔ یہ قرآن پاک میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ نماز آپ کو فحاشی اور برائی اور کفر سے بچاتی ہے۔ اور کفر اور اسلام کے درمیان یہ واحد فرق ہے، اور وہ ہے نماز، معراج المومنین، آپ کی معراج۔ تو ہم تو 5 ٹائم جا سکتے ہیں معراج پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک دفعہ اللہ پاک لے کے گئے ہیں، آپ کو تو 5 بار دیا گیا ہے یہ تحفہ کہ آپ آئیں معراج المومنین پہ پہنچیں، کہ مومن کی معراج ہے کہ جب وہ اللہ پاک کے سامنے روبرو آ جاتا ہے۔ تو اس موقع کو ضائع نہ کریں، یہ زندگی بہت بہت قلیل ہے، بہت شارٹ ٹائم کے لیے ہمیں دیا گیا ہے یہ وقت، اور جس دن یہ سانس بند ہوگی یہ تمام آپ کے توبہ کے اور ریلیکسیشن کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو ان آزمائشوں سے بچنے کے لیے اور اپنی زندگی میں آسانیوں کے لیے، بال بچوں کی آسانیوں کے لیے آج ہی نماز پر توجہ دیں، اس سے پہلے کہ لوگ آپ کی نماز پڑھانے کے لیے تیاری کریں کہ مر گیا فٹافٹ جا کے دبیے، فٹافٹ دی نماز پڑھو، اور وہ بھی نصیبوں میں ہو تو پڑھی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بری موت سے بھی بچائے۔ تو چلیے، یہاں جیسے حسب سابق نماز کا وقت ہو گیا ہے ظہر کا، تو انشاءاللہ میں نماز کے بعد پھر آپ سے بات کرتا ہوں۔ اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور اس کی اہمیت کو جانیے، اور اپنے لیے پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے کسی کے لیے کچھ نہیں کر رہے، یہ اپنی ہی عاقبت سنوارنی ہے، اپنی ہی دنیا سنوارنی ہے، کسی پہ احسان نہیں کر رہے۔ یہ واحد کام ہے جو صرف آپ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں۔ باقی جو کاروبار ہیں، جو کما رہے ہیں، جو کچھ آپ کے پاس ہے، وہ تو لوگوں کے لیے ہے۔ ادھر آپ کی آنکھ بند ہوئی، ادھر انہوں نے بٹوارے شروع کر دینے، ادھر لڑائیاں شروع ہو جانی کہ ہمارا مال ہے، وہ کہے گا میرا ہے، وہ کہے گا میرا ہے۔ آپ کے ساتھ کسی نے کچھ نہیں دبانا، یہ سوچ لیں۔ اللہ حافظ نگہبان۔